پہلے ذکر کر لیتے ہیں ارشد شریف صاحب کا. ان کی شہادت پر ہمیں سیاست اور مصلحت سے بالا تر ہو کر انصاف کی بات کرنی چاہیے, انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے. ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے, I'm sure آپ کا بھی یہی ہوگا. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. سب سے پہلے تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں شہید ارشد شریف کو. اور کیا اس ملک کے بیٹے نے اپنے شہید خاندان کی لاج رکھی ہے, اور کیا اس کی ماں ہے, اور جو ان کا حوصلہ ہے, اور جس طریقے سے انہوں نے قوم کو ایڈریس کیا. لیکن ایک چیز سن کے کلیجہ کٹ سا گیا کہ ایک ماں اپنے بیٹے کے بارے میں اپنے ملک کے باقی بیٹوں سے کیا درخواست کر رہی ہے کہ میرے بیٹے کا جنازہ خوبصورت کرنا, اس پہ پھول نچھاور کرنا. 75 سال پہلے کیا ملک ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں صدف عبد الجبار صاحبہ اللہ فرماتے ہیں, سورہ احزاب میں آیت نمبر 70 ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو جو ڈرتے ہو اللہ سے, تم سچی کھری بات کیا کرو. تو اللہ کے حکم پہ عمل کیا ارشد شریف نے, اس نے قلم کی لاج رکھی, اور 22 کروڑ عوام اپنے ایک سچے بیٹے کی حفاظت نہ کر سکے, چاہے کوئی بھی وجہ ہو. حکومت ہے, ادارے ہیں, ہم ہیں, آپ ہیں, صحافی ہیں, جو بھی ہے. 22 کروڑ کا ایک بیٹا سچ بولنے کی پاداش میں 7 براعظم پار افریقہ میں رات کے اندھیرے میں پہاڑوں کے بیچ میں شہید کر دیا گیا. اگر کوئی غیرت والا ہو, جو کہ ہم ہیں الحمدللہ, اگر کسی کو احساس ہو یہ ہر گھر کا ارشد شریف شہید ہوا ہے, یہ آپ کا ارشد شریف شہید ہوا ہے, یہ میرا ارشد شریف شہید ہوا ہے, اس پہ ہم خوش نہ ہوں کہ میرا بیٹا عثمان زندہ ہے, اور آپ اس پہ خوش نہ ہوں کہ آپ کے بھائی کوئی جو بھی ہیں وہ زندہ ہیں. یہ میرا بیٹا میرا بھائی بھی ہو سکتا تھا. تو ارشد شریف آپ جو کر گئے ہیں ینگ عمر میں, آپ اراؤنڈ 50 تھے, آپ وہ کر گئے جو بہت سے لوگ بہت سی زندگی میں وہ نہیں کر پاتے. اور ایک اور بات, اس ماں کو ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا مائیں اس ملک میں اپنے بیٹوں کے جنازے دیکھنے کے لیے رہ گئی ہیں؟ کیا ایک ان کا بیٹا بڑا بھائی جو ارشد شریف شہید کے تھے, ان کی شہادت کافی نہیں تھی جب ایک دن کے گھر سے 2 جنازے اٹھے تھے؟ ہم سب کو اس پہ سوچنا ہے, جو ذمہ دار ہیں حفاظت کرنے کے, جو ذمہ دار ہیں حکومت کرنے کے, جو ذمہ دار ہیں سیاست کے, ہم جیسے لوگ, اور جو لکھاری ہیں, جو اوپینین میکرز ہیں, اور جو عوام ہیں, کہ کب تک اس طرح کے جنازے ہم اٹھاتے رہیں گے؟ بہت کم ایسا ہوا کہ ایک شہادت نے پاکستانیوں کو اتنا موو کیا. میں اگر اپنی زندہ تاریخ یاداشت میں یاد کروں تو کچھ لمحات ایسے تھے جب پورے ملک کا دل جو ہے وہ ہلا, اور پورا ملک جو ہے وہ خون کے آنسو رویا. اس میں ایک, جب بینظیر بھٹو 27 دسمبر کو شہید کی گئی. میں اپنے پہلے کی تاریخ کی بات نہیں کر رہا, اپنی جو میں دیکھ رہا ہوں. اور ایک آرمی پبلک اسکول کا واقعہ, بہت روئے ہم. اور ایک ارشد شریف صاحب کا, ہم جب بچے تھے, ضیاء الحق صاحب کا جہاز جب ہوا میں پھٹا تھا, جب ڈکٹیٹر تھے جو بھی تھے, لیکن پاکستان کا بہت بڑا لاس تھا وہ بھی, اس پہ بھی قوم بہت سوگوار تھی. اسلام آباد نے بالکل یہ جو جنازہ دیکھا ہے, یہ آپ نے کچھ واقعات, یہ بہت بڑا جنازہ ہے علی صاحب, تو آپ نے بڑا لاس ہے, آپ نے واقعات بھی گنوا. ہم اس ایک بات پہ عہد کریں, میری بات سن لیں. ہم اکٹھے ہوتے ہیں, ہم جذباتی قوم ہیں, ہم غیرت مند قوم ہیں, ہم روتے ہیں, ہم کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن ہم بھول جاتے ہیں. میں پاکستانیوں آپ کو کہہ رہا ہوں, ارشد شریف کو نہ بھولنا, بالکل آپ نے جب تک اس کے قاتلوں کو کردار تک نہ پہنچائیں, جب تک اس کے قاتل جو ہیں وہ ہوا میں الٹے نہ لٹکے نظر آئیں, جب تک وہ پھانسی نہ چڑھیں, اس کو خدا را بھولنا نہیں ہے. میں صحافی برادری کو بھی کہہ رہا ہوں, میں سب کو کہہ رہا ہوں. بالکل سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. فیصل کریم کنڈی صاحب, سر آپ کیا کہیں گے؟ ہم سب چاہتے ہیں اس کی تحقیقات ہو اور ارشد شریف صاحب کو انصاف ملے, کیا امید رکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدف صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پہلا پروگرام ارشد شریف صاحب کی شہادت کے بعد اسٹوڈیو میں کر رہا ہوں.
میرے ساتھ یہ اسٹوڈیو ہے، اس کے ساتھ اس پہ ہم نے کافی پروگرام کیا ارشد شریف صاحب کے ساتھ اور بڑیوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کا ایک اپنا، ہر اینکر کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے پروگرام کرنے کا، اور ان کا اپنا ہی سٹائل ہوتا تھا، اور ہماری بڑی نوک جھونک بھی چلتی رہتی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ارشد شریف صاحب کی شہادت جو ہے اور ارشد شریف صاحب کی جو کمی ہے اس کا خلا جو ہے میں نہیں سمجھ سکے صحافت میں اتنی جلدی یا شاید ہی کوئی پور کر سکے۔ میں پہلے دن بھی رات کو ان کے گھر گیا، ان کی والدہ سے میری ملاقات ہوئی تھی، آج بھی میں ان کے گھر گیا تھا، کل میں جنازے بھی موجود تھا۔ دیکھیں، میں علی محمد خان صاحب کی کچھ باتوں سے بالکل ایگری کروں گا۔ دیکھیں، ہمیں جو ہے ہماری قوم کو اور ہمیں ارشد شریف صاحب کی شہادت کو نہیں بھولنا چاہیے، میں ایگری کرتا ہوں، لیکن ہم سب کو کم از کم، چاہے وہ سیاستدان ہیں، چاہے وہ میڈیا کے ہمارے دوست ہیں، چاہے ہم جو بھی ہیں، ہمیں ارشد شریف صاحب کی شہادت کو ایسا رنگ نہ دے دیں کہ وہ سیاست کی بھینٹ چڑھ جائیں۔ میں 2-3 دن پہلے ایک بہت ہی اپنے آپ کو ایک معتبر اینکر بھی کہتے ہیں، میڈیا کے دوست ہیں ہمارے، ہم پروگرام بھی یا ہمارا ساتھ، کیونکہ ہمارا اور آپ کا تعلق ایک ایسا ہے، کیونکہ میں پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری ہوں اور آپ اینکر، ہمارا ایک تعلق ایسا ہے کہ ہم ہمیشہ پروگراموں میں آگے پیچھے اکٹھے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کی کہ جی شاید فورن منسٹر نے کوئی لیٹر لکھا یو اے کی حکومت کو اور ارشد شریف صاحب کو اس کو یہاں سے ڈپورٹ کیا جائے اور یہ کیا جائے، اور ان کے بہت سے فالوورز ہیں، سپوز آپ کے فالوورز ہیں، اور آپ اگر ایک فیک نیوز یا میں ایک فیک نیوز چلاتا ہوں تو میں اپنے فالوورز کو کیا پیغام دے رہا ہوں؟ اس کی آ گئی نا آپ لوگوں کی جانب سے اس کی دیکھیں، وضاحت میں یہی صاحب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر میں اپنی سیاست کے لیے خدا نخواستہ ارشد شریف کو استعمال کروں یا آپ اپنے سیاست سے بالکل بالا ٹی وی کے لیے ان مصلحت کو سے بھی استعمال کریں، ہم کہتے ہیں ہم سب کو اکٹھا ہو کر اس کے لیے ایک کاز کے لیے ہمیں لڑنا چاہیے۔